بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کو بار بار یہ نہ کہنا پڑے۔ آپ کی بڑی مہربانی، میں حضرت شیخ چوانی صاحب کی طرف سے یہ میسج اور پیغام آپ تک کنوے کر دیا ہے۔ آپ بڑی توجہ سے اللہ کا قرآن آداب کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے سنیں۔ ہم نے جب اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، میں شاکر شجاع آبادی کی زبان میں کہوں گا، نہ جسم تیڑا نہ جان تیڑی، اے ترکا رب رحمان دائے، اندھے حکم تو بغیر تے بے بس، پر فیصلہ اس نے قرآن دائے، بیٹا جسم تے بیٹی مرضی، اے وہم گمان انسان دائے، تیڑی روح دا مالک شاکر اللہ ہے، ڈھانچہ قبرستان دا ہے۔ یہ ڈھانچہ بولتے نہیں، ڈھانچہ کس کا ہے؟ ڈھانچہ قبرستان دا ہے۔ اس ڈھانچے کو درست کرنے کے لیے دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر حماد الہی صاحب تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سامنے نوجوان ہیں ماشاءاللہ، آپ ان کا فکر کے خطاب سے بات فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو میں تھوڑا سا ٹائٹ کر دیں، بار بار نیچے آ رہے ہیں۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعده وعلى آلہ وأصحابہ ومن والاه اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم۔ سامعین گرامی، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ مقصد آنے کا یہ ہے، ہم کچھ دے کر جائیں، کچھ لے کر جائیں، سب کہیے انشاءاللہ تعالی۔ میرے خیال تھک گئے ہیں، ابھی تو میرے خیال ابتدا ہوئی ہے ابھی، کیوں جی؟ ندی ذرا واسطے کٹواؤ۔ جا کے بیٹھے میں نے ابھی آپ سے کہا ہے نا، تو ذرا دائرہ ہاتھ کھڑا کر کے اللہ کو یاد کرے، نعرہ تکبیر، آواز نہیں آئی، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ سورۃ الشعراء کی یہ آیات ہیں، اور موضوع کی ابتدا میں نے اپنی کم علمی اور کج فہمی کے باوجود ان آیات مبارکہ سے شروع کی ہے، اس لیے کہ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہ صحیح ہے کہ نہیں؟ بے دینوں کو چھوڑ دو، داڑھیوں والے، ٹوپیوں والے، اونچی شلواروں والے، توحید و سنت اس کی دعوت دینے والے، ان میں سے ابھی اکثر کی خواہش یہ ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں۔ کیوں جی؟ بولیے، ٹھیک ہے غلط ہے؟
مشہور ہم ہو جائیں، تصویر ہماری آ جائے، نام ہمارا چھپ جائے اور ہمارے آگے القاب لگ جائے، لیکن اس کے لیے جو چیزیں چاہیے، جو اسباب ہیں وہ مفقود ہیں، ان سے جیبیں اور دامن خالی ہیں۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام نے رب سے دعا کیا کی تھی؟ رب ہب لی حکما، سب دہراؤ میرے ساتھ، رب ہب لی حکما، اللہ مجھے حکمت عطا فرما۔ شہرت سارے مانگتے ہیں، حکمت بولو اللہ کے بندو، شیخ الحدیث میرے ساتھ لگ جائے، شیخ القرآن میرے ساتھ لگ جائے، قاری القراء ہو جائے، زینت القراء ہو جائے، اور اس کے ساتھ جو جو القابات ہیں آپ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ کتنے ہیں جو مانگتے ہیں حکمہ؟ اللہ حکمت دے، علم دے، فہم دے، سمجھ دے۔ رب ہب لی حکمہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اس کے بعد کیا ہو؟ اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا، دنیا میں بھی اور زور سے بولو اور اس کے بعد وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ ہاں رب، ابراہیم کو بھی یہ خواہش ہے کہ اللہ میں چلا جاؤں، لیکن اجعل لی ذکرا حسنا وثناء جمیلا باقیا فی الناس، اللہ قیامت تک ابراہیم کا جب بھی نام آئے لوگ کیا کہیں؟ علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب بھی نام آئے سارے کیا کہیں؟ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا۔ سب سے کٹ کر کس کی طرف جانے والا تھا؟ بولو، سارے علماء بیٹھے ہیں، کس کی طرف جانے والا تھا؟ حنیفا، اور ساری دنیا سے بے تعلق ہونے والا تھا۔ تو آؤ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، جن کی سیرت کے چند اوراق ہم اس تھوڑے سے وقت میں پلٹنے کی، دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ یہ شخص یہ شہرت کا کتنا بھوکا تھا، اپنے ساتھ القاب لگانے کے لیے کتنی محنت کرتا تھا۔ ادھر بیٹھوں تو کرسی میری سب سے اونچی ہو، باقی سب کی نیچی ہو، اس کے لیے بخاری نے کتنی کوشش کی۔ آئیے دیکھیں کچھ، اور میں اور خصوصی طور پر علوم شریعہ کے طلاب جو ہے، بیٹا نہ کھینچو، چھوڑ دو تصویر کو، بیٹھ جاؤ، کچھ لے کر جائیں۔ اور امام بخاری اس کے متعلق مجھ جیسا کم علم کجمج زبان وہ کیا کہے گا؟ ان کے اساتذہ امام بخاری کے، بولو کون؟ اساتذہ جو خود ائمہ ہیں اور امام الائمہ ہیں، وہ اپنے شاگرد کی تعریف کرتے ہیں۔ قتیبہ ابن سعید رحمہ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں یا ہؤلاء نظرت فی الحدیث ونظرت فی الرأی وَلَقَدْ جَالَسْتُ الْفُقَهَاءَ وَالزُّهَّادَ وَالْعُبَّادَ مَا رَأَيْتُ مُذْ عَقَلْتُ مثل محمد بن اسماعیل البخاری او کما قال رحمہ اللہ تعالی۔ انہوں نے قیامت تک آنے والوں کو ایک ندا اور صدا دی ہے، او اے آنے والو، یا ہؤلاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں عربی پڑھنے والے بیٹھے ہیں، یا ہؤلاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اوے سنو توجہ سے، قیامت تک آنے والوں، کیا سنو؟ میں نے حدیث میں بھی گہری نظر دوڑائی ہے، اور فقہ اور اہل فقہ کے ساتھ بھی میرا تعلق بڑا گہرا ہے، اور میں بڑے بڑے فقیہوں میں بیٹھا ہوں، بڑے بڑے عبادت گزاروں میں بیٹھا ہوں، بڑے بڑے زاہدوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن دنیا والوں سنو، جب سے مجھے شعور آیا ہے، میرے شعور نے آنکھ کھولی ہے، آج تک میں نے امام بخاری جیسا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور جگہ کہا محمد بن اسماعیل
فی زمنہ کعمر بین اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں یاد رکھنا، امام بخاری اپنے زمانے میں ایسا ہی ہے جیسے محمد کا خلیفہ ثانی عمر صحابہ کے درمیان تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور استاد محمد ابن بشار شاگرد ہیں امام بخاری ان کے، کیا کہا؟ ذاک افقہ خلق اللہ فی زماننا. اور بخاری شریف پڑھنے والوں، پڑھانے والوں، احادیث اس کا جھنڈا اٹھانے والوں بعض خوش فہمی سے یا کسی اور وجہ سے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حدیث پڑھنے والوں کو فقہ بولو. حدیث پڑھنے والے غیر فقیہ نے سمجھ نہیں آتی ہے بیچاروں کو. سمجھ کے نہیں آتی ہے. جنہیں بخاری کی پہلی حدیث بھی درست طریقے سے پڑھنی، وہ کہتے فقیہ ہم. فقیہ کون ہے؟ جو احادیث مبارکہ میں گہری نظریں دوڑانے والا ہے. رب اس پر فقاہت کے دروازے کھولے گا کہ نہیں کھولے گا؟ بولو پیچھے والوں، وہ محروم رہے گا. اور جس کا کام ہی حدیث میں نہیں ہے اس پر دروازے کھلے تو کیسے کھلے گا؟ محمد ابن بشار وہ کہنے لگے ذاک افقہ خلق اللہ فی زماننا. کائنات والوں سنو، میں استاد ہوں اس امام بخاری کا. میں نے اپنے زمانہ میں جتنوں کو دیکھا ہے اس سے بڑا فقیہ میری نگاہوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. اور امام بخاری جب بصرہ میں داخل ہوئے، یہ محمد ابن بشار پکار اٹھا، دخل علینا اليوم سید الفقہاء. اے بصرہ والو، تمہاری سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ آج سارے فقیہوں کا سردار بصرہ کی زمین پر قدم رنجا کر رہا ہے. یہ کون ہے؟ امام بخاری کے اساتذہ کہہ رہے ہیں، شاگرد نہیں ہے، برابر کے نہیں ہے. کون ہے؟ اوپر کے لوگ ہیں. یحییٰ ابن جعفر البیکندی استاد ہیں، بڑے محدث ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ لو قدرت ان ازید فی عمر البخاری لفعلت لأن موتی یکون موت رجل واحد وموت محمد ابن اسماعیل ذہاب العلم. استاد کہتے ہیں اے کائنات والو، اگر میرے بس میں ہو تو میں اپنی عمر محمد ابن اسماعیل کو دے دوں تاکہ اس کی عمر زیادہ ہو جائے. اور یہ کہنے والے سچے تھے یا ہم جیسے تھے؟ بولو کیا خیال ہے؟ ہم جیسے تھے. نعرہ مار لیتے ہیں اور جب قربانی کی باری آتی ہے تو سب سے اونچا نعرہ مارنے والا سب سے پہلے وہ نظر ہی نہیں آتا، لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں آواز ریکارڈ ہو گئی یا فوٹو آ گئی یا کافی بات ہے. لیکن یہ لوگ کون تھے؟ کہتے ہیں اگر میرے بس میں ہو میں اپنی عمر کس کو دوں؟ کس کو دوں؟ بخاری کو دے دوں. کیوں؟ کہتے ہیں جب میں مروں گا تو ایک عام فرد کی موت ہوگی، اور جب محمد ابن اسماعیل بخاری اس دنیا سے جائے گا تو وہ اس دنیا سے علم کا جانا اور علم کا رحلت کر جانا ہوگا. یہ کون ہے؟ اساتذہ ہیں. اور فہرست بڑی طویل ہے. امام مسلم جن کی کتاب بخاری کے بعد سب سے سچی، سب سے اجلی، سب سے ستھری، سب سے نتری اور سند کے اعتبار سے سب سے معتبر کتاب ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ لا یبغضک الا حاسد واشہد انہ لیس فی الدنیا مثلک. اے بخاری، تجھ سے دشمنی وہ کرے گا جو حاسد ہے. تجھ سے اللہ والا، علم والا، تقوی والا، حدیث والا، فقہ والا دشمنی کرنے کی جرت نہیں کر سکتا. میں امام مسلم گواہی دیتا ہوں کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب سارا پھر لو، اے کائنات والو تمہیں بخاری جیسا ایک بھی نہیں ملے گا. ابن عامدین الشامی، حنفیوں کے بڑے امام، مفتی، مجتہد، بڑی کتابوں کو لکھنے والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں محمد ابن اسماعیل
معجزۃ الرسول البشیر النذیر حیث وجد فی الامہ مثل هذا الفرد بعدیم النظیر. فرمایا لوگوں یہ کون کہہ رہا ہے؟ حنفیوں کے امام ہیں اور ان کی کتاب مدارس میں متداول ہیں اور ان کی ایک حیثیت ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے جو سمجھ آئی ہے بات یہ وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام بخاری ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حنفیوں کے امام، مجتہد، مفتی، مصنف. وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ کون ہے؟ امام بخاری ہے کہ اس امت میں اس حالت میں پیدا ہوا کہ اس کی نظیر اور اس کا مثل ہے ہی نہیں ہے. امیر المؤمنین، امیر من سلاطین الاسلام، حدیث میں مومنوں کا امیر ہے. مسلمانوں کے جو بادشاہ ہیں علم میں، ان میں ایک بڑا امام ہے. اور پھر ابن حجر جنہوں نے فتح الباری لکھی، انہوں نے عبارتیں لکھ کر قلم ہی توڑ دیا. کہا وَلَوْ فَتَحْتُ بَابَ ثَنَاءِ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِ مِمَّنْ تَأَخَّرَ عَصْرُهُ لَفَنِيَ الْقِرْطَاسُ وَنَفَدَتِ الْأَنفَاسُ فَذَاكَ بَحْرٌ لَا سَاحِلَ لَهُ. لوگوں اگر ان کے بعد جو آنے والے ہیں انہوں نے جو امام بخاری کی تعریف کی ہے، میں لکھنا شروع کروں تو ساری کاپیاں اور رجسٹر ختم ہو جائیں اور سانس زندگیاں ختم ہو جائیں. پھر اخیر میں بڑی بات کہی فَذَاكَ بَحْرٌ. جنہیں تھوڑی بہت عربی کی سمجھ بوجھ ہے، یہ جو عربوں کا انداز ہے یہ کیا انداز ہے؟ یہ خالص بدویانہ انداز ہے. بلاغہ کی کتابیں دیکھو پتہ چلے گا فصاحت و بلاغت اس اسلوب میں کتنی زیادہ ہے. کہنے لگے وہ بخاری، یہ بخاری نہیں. کون سا؟ وہ بخاری. سنو وہ سمندر ہے، اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں. اس کے متعلق کیا بیان کروں میں؟ اب آئیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، ان کی سیرت سے یہ تو ہے جو علماء نے ان کی تعریفیں بیان کی ہیں، ان کی ثنا کی ہے. آئیے ان کی زندگی سے کچھ ایسی باتیں سنتے جائیں اس نیت کے ساتھ کہ جو حدیث پڑھنے والے، دین کی دعوت کا کام کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں بخاری کی سیرت پر چلنے کی توفیق، بولو آمین یا رب العالمین. امام بخاری امام کس کے ہیں؟ بولیے، جواب دیجئے، کس کے امام ہیں؟ کس میں امام ہے؟ حدیث میں ہے. لیکن اس حدیث میں امامت کے ساتھ ساتھ حدیث کی جو اصل قرآن کریم ہے اس کے ساتھ امام کا تعلق کیسا تھا؟ بڑے حدیث پڑھنے والے، پڑھانے والے، دین علم کا پرچار کرنے والے، کتابوں پر عکوف کرنے والے، قرآن کریم کے ساتھ تعلق بڑا کمزور ہوتا ہے. لیکن امام بخاری کا کیسا تھا؟ امام دارمی رحمہ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں محمد ابصر منی لأن همه النظر في الحديث وأنا مشغول مريض. امام دارمی کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ سنن دارمی کے مصنف، اور اپنی ذات میں یہ شخص ایک بحر بے قرار ہے. وہ کہتے ہیں لوگوں محمد بن اسماعیل مجھ سے زیادہ بصیرت والا ہے. کیوں؟ اس کی دن رات کی محنت، کوشش، جد و جہد کیا ہے؟ حدیث مبارک کو پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا. اور یہ اتنے بڑے محدث کہتے ہیں اس کے مقابلے میں کیا ہوں؟ وَأَنَا مَشْغُولٌ مَرِيضٌ، اور میں مشغول آدمی ہوں، حدیث کے علاوہ دوسرے کاموں میں مصروف ہوں، مریض. بخاری کے مقابلے میں بیمار اور مریض. اور اس کے بعد کہا محمد اقیس خلق اللہ،
اے دنیا والو، ہمارے زمانے میں جو اللہ کا بندہ سب سے زیادہ عقل مند ہے اس کا نام محمد ابن اسماعیل البخاری ہے۔ سب سے عقل مند کا نام کیا ہے؟ انہو قد عقل عن اللہ ما امرہ بہ ونہا عنہ فی کتابہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سب سے زیادہ عقل مند کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب میں جس بات کا حکم دیا ہے اس کو سمجھنے میں بخاری ہم تمام سے زیادہ تیز ہے، جس سے روکا ہے اس سے رکنے میں ہم سے زیادہ تیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں جن باتوں کا حکم دیا، جن سے روکا ہے، امام بخاری ان سے رکنے میں اور عمل کرنے میں پوری مخلوق میں جو ہمارے زمانے میں ہے اس سے زیادہ حرص اور اس سے زیادہ محبت کسی اور میں پائی نہیں جاتی ہے۔ تو حدیث پڑھانے والے، پڑھنے والے، سننے والے، سنانے والے دیکھیں کہ کہاں ہم اور کہاں امام بخاری۔ اور پھر آگے کہنے لگے اذا قرأ محمد القرآن شغل قلبه وبصره وسمعه تفكر في امثاله وعرف حلاله وحرامه۔ لوگوں، یہ دن رات حدیث کی خدمت کرنے والا رات کو بھی بار بار کس لیے اٹھتے تھے؟ بخاری شریف علماء بیٹھے، معلوم ہے اس بات کا کتنی بار اٹھتے تھے رات میں جب بخاری شریف لکھ رہے تھے؟ کتنی بار اٹھتے تھے؟ اس کی تصویر، اس کا مسودہ قلم پکڑ کر چراغ جلا کر کتنی بار اٹھتے تھے۔ لیکن سنو، یہی بخاری جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کا دل، اس کی نگاہیں اور اس کی سماعت قرآن کریم میں ڈوب جاتے ہیں، اسے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں رکھتی ہے۔ قرآن کریم کے قصے اور امثال ان میں ڈوب کر غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ نے جو حلال کیا ہے اور جو حرام کیا ہے بخاری اس پر عمل کرنے والا ہے۔ بڑے شیوخ الحدیث اور میں بھی طالب علم، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہاں اور امام بخاری کہاں ہے، اور اس کتاب کے پڑھنے سے تعلق کتنا تھا۔ ایک دوست نے امام بخاری کی دعوت کی باغ میں، ظہر کا وقت ہوا، حضرت الامام نے امامت کروائی، نماز سے فارغ ہوئے، نوافل ادا کرنے لگے۔ فارغ ہوئے تو ایک آدمی کو کہنے لگے انظر هل ترى تحت قمیصی شیئا، یہ میری پیچھے سے قمیض اٹھا کے دیکھنا کوئی چیز نظر آتی؟ اس نے کہا، دیکھا، فَإِذَا زَنْبُورٌ قد ابرہ 16 او 17 موضعا وقد تورم من ذلك جسد۔ اس نے اٹھا کے دیکھا، اس نے کہا حضرت الامام ہوش ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہوا؟ کہا زنبور ایک کاٹنے والا چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، اس نے 16 یا 17 جگہ پر آپ کی پشت پر کاٹا ہوا ہے اور ساری پشت سوج کر سرخ ہو چکی ہے۔ حَلَّا تَرَكْتَ صَلَاتِكَ اول ما ابرک، حضرت الامام جب پہلا اس نے ڈنگ مارا نماز کیوں نہیں توڑی ہے؟ کیا کہا؟ كنت في سورة فأحببت أن أتمها۔ پوچھنے والے بات یہ ہے، میں ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا اور میں چاہتا تھا سلام تب پھیروں جب سورت مکمل ہو جائے۔ ایسا تعلق۔ اور پھر اللہ اکبر، حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے، ان کی ایک مصیبت توجہ سے سنیے، نفسیاتی طور پر ان لوگوں کا جو ہے وہ چھوٹا پن ہے۔ عام پڑھنے پڑھانے والے دنیا داروں کو دیکھ کر نیچے پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کیا ہی بات ہے۔ توجہ سے سنیں تو طلاب العلم، ان کے پاس کوٹھیاں ہیں، گاڑیاں ہیں، مال ہے،
اللہ کے بندو، مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے جو قرآن و حدیث کے ساتھ مشغول رہنے کی سعادت دی ہے، اس سے بڑی دنیا میں اور سعادت کوئی نہیں ہے۔ محمد ابن عباس فربری امام بخاری کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں املا علی املاء کثیرا فی یوم من الایام فخاف ملالی۔ امام بخاری نے ایک دن مجھے بڑی حدیثیں لکھوائیں، تو کہتے ہیں امام بخاری کو محسوس ہوا شاید میں اکتا گیا ہوں، تھک گیا ہوں۔ تو امام بخاری نے دیکھا اور کہا طب نفسا فإن أهل الملاهي في ملاهيهم وأهل الصناعات في صناعتهم والتجار في تجارتهم وأنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وأصحابه۔ فرمایا حشاش بشاش رہو، مردہ کیوں ہو رہے ہو؟ اپنے آپ کو تگڑا رکھو۔ کیوں؟ کھیل کود میں مشغول لوگ اپنے کھیل کود میں مست ہیں، انڈسٹریلسٹ، صناعات والے، دستکاریاں کرنے والے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، تاجروں کو تجارت نے مشغول رکھا ہے۔ اور سن، تیری مصروفیت اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا ذہنیت ہم طالب علموں میں اور جو شیوخ الحدیث میں ان میں یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر نہیں ہے تو مولا سے دعا کرے اللہ مرنے سے پہلے یہ عقل، یہ فہم، یہ سمجھ اور یہ بصیرت ہمیں عطا فرما دے۔ اب عمل دیکھو، اور یہ آخری بات ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ان کا قرآن پر اور سنت پر۔ اے دعوت دینے والوں، قرآن و سنت کی طرف آؤ، دنیا کے سامنے نمونہ یہ پیش کریں کہ ہم دعوت دینے سے پہلے عمل خود، سارے کہو انشاءاللہ تعالی، زور سے کہو انشاءاللہ تعالی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ما اغتبت احدا قط منذ علمت ان الغیبت تضر اہلها، اور دوسری روایت میں ہے ان الغیبت حرام۔ امام بخاری فرماتے ہیں لوگوں، جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ غیبت کرنے والے کو نقصان دیتی ہے اور غیبت کرنا حرام ہے، اے دنیا والوں، میں نے آج تک اس کے بعد کسی کی غیبت کی نہیں ہے۔ میں نے آج تک اس کی غیبت، اور ہم احادیث پڑھنے پڑھانے والے، دینی علوم کی کتابیں سامنے رکھ کر شرح و تفسیر کرنے والے، ہماری زبانیں کتنی گندی ہوتی، کس کس کی عزت میں ہم لوگ اپنی زبانوں کو ڈالتے اور پھر ہاتھ جھاڑ کے اٹھ کھڑے ہوتے۔ کیوں؟ امام بخاری نے قرآن کریم میں پڑھ رکھا تھا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ، بولو میرے ساتھ، أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ امام بخاری نے سن رکھا تھا امام مسلم کی وہ روایت جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے صحابہ کو کہا اتدرون ما الغیبہ، صحابہ پتہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ تو صحابہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کے پیچھے اس کی ایسی بات کا تذکرہ کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ کہنے والے نے کہا ان کان فیہ ما اقول، اگر وہ بات اس میں ہے تو پھر کیا ہوا؟ ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ جب غیبت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اسی حق بیان کر رہے ہیں۔ کیوں جی؟ یہی ہوتا ہے نا، ہم پرواہ نہیں کرتے۔ حق بیان کرنا اور ہے، غیبت بیان کرنا اور ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کنت تقول ما فیہ فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ، اگر اس میں ہے تو تو نے غیبت کی ہے، اور اگر نہیں ہے تو تو کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ بہتان۔ اور آخری بات، دین کے طالب علم اور شیخ الحدیث،
میں اور آپ جو بھی کام کریں کس کے لیے کریں؟ زور سے بولو۔ اس لیے امام بخاری کہا کرتے تھے المادح والذام سواء عندی۔ بخاری کا یہ قول قیامت تک آنے والے سن لیں، اگر کوئی بخاری کی مدح کرتا ہے تب بھی پرواہ نہیں ہے، اگر کوئی مذمت کرتا ہے تب بھی بخاری کو پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ بخاری کا ذکر کس نے بلند کیا ہے؟ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا جَعَلْنَا لَهُ ثَنَاءً جَمِيلًا وَذِكْرًا حَسَنًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔